اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے، سود کے کھلانے والے، سودی کاروبار لکھنے والے اور سود کے اوپر گواہ بننے والے، ان چاروں لوگوں کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ وقال هم سواء، اور آپ نے فرمایا اس گناہ کے اندر، اس سودی کاروبار کے پھیلانے کے معاملے میں یہ چاروں کے چاروں لوگ برابر نظر آئیں گے، چاروں کے چاروں لوگ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی چاروں کے چاروں لوگ گناہ میں برابر؟ سود کا کھانے والا تو سمجھ میں آتا ہے، سود کا کھلانے والا بھی، لیکن سودی کاروبار لکھنے والا بھلا اس گناہ میں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، ایک ہوٹل کے پاس جہاں پہ طوائف خانہ ہو، وہاں پہ جسموں کی فروشی ہوتی ہو، ایک آدمی کو آپ دروازے پہ بٹھا دیں، اس آدمی کو آپ رجسٹر اور کرسی میز دے کر کے ہوٹل کے دروازے پہ بٹھا دیں، وہ آدمی باہر سے آنے والے لوگوں کا نام لکھے، تم فلاں روم میں، تم فلاں کمرے میں، لوگوں کا نام لکھے، ان کو ڈیوائیڈ کرے کہ تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، تم فلاں روم میں، تم فلاں روم میں۔ یہ آدمی خود زنا تو نہیں کر رہا ہے، بس یہ نام لکھتا ہے، نام لکھنے کے بعد ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، بانٹتا ہے، جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اور جب واپس آئیں تو ان سے پیسہ لے، تم سے اتنا روپیہ، تم سے اتنا روپیہ، بس یہ کام وہ کر رہا ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتانا، اے مسلمانوں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس زنا کو پھیلانے میں، اس طوائف خانے کو چلانے میں جس طریقے سے زنا کرانے والی عورت ہے، اس کا مالک ہے، اس کے جتنے بھی کام کرنے والے نوکر اور چاکر ہیں، اور یہ سودی کاروبار کا لکھنے والا آدمی بھی جس طریقے سے اس میں برابر ہے، میرے بھائیوں آپ ذرا بتانے کی کوشش کرو اور آپ اس کا جواب دو، کیا وہ آدمی لکھنے والا اس گناہ میں برابر کا شریک ہے یا نہیں؟ بھائی اس نے تو خود زنا نہیں کیا ہے، بس وہ تو صرف نام لکھ رہا ہے، جتنے بھی لوگ آتے ہیں سارے لوگوں کا نام لکھ رہا ہے، پیسے وصول کر رہا ہے بس۔ آپ کہیں گے نہیں صاحب یہ گناہ میں برابر ہے، اس گناہ کو پھیلانے میں برابر کا شریک ہے۔ اگر وہ برابر کا شریک ہے زنا کا کاروبار لکھنے والا، تو سودی کاروبار کا لکھنے والا بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک مانا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ، اس میں ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے، یہ مثال صرف اس لیے ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں پوری طریقے سے آ جائے بس۔ اور اس کا جو نقصان آپ دیکھیے کہ آج اس سود کی وجہ سے اس معاشرے کی حالت کیا ہوئی ہے کہ لوگ آج، عورتیں بیچاری یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں صرف سودی کاروبار کی وجہ سے۔ ایک آدمی نے سودی قرضہ لے لیا ہے اور اس کے گھر پہ سودی قرضہ دینے والا بار بار آتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے۔ جب وہ آدمی بار بار اس عورت کے پاس سودی قرضہ مانگنے کے لیے آتا ہے، اس آدمی کے پاس قرضہ دینے کے لیے پیسہ تو نہیں تھا، مجبور ہو کر گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ مرد اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ آدمی جو قرضہ دینے والا تھا بار بار اس عورت کے گھر پہ آتا، اس کی بیوی کے گھر پہ آتا، اس کے بچوں کو پریشان کیا کرتا تھا، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ یہ عورت بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اسی حالت میں کیا کیا جائے، مجبوری اتنی زیادہ اس کی، عورت بیچاری کر ہی کیا سکتی ہے۔ اور اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کیوں نہ میں یہ قرضہ دینے کے لیے ایک تدبیر نکال لوں، اور وہ عورت اس قرضے کو چکانے کے لیے ایک طوائف خانے کا رخ کر لیتی ہے، وہاں پہ جاتی ہے، اپنے جسموں کو بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اس طوائف خانے کی مالکہ بن جاتی ہے۔ بعد میں اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تمہارے یہاں آنے کی کیا وجہ ہے، کس چیز نے تمہیں مجبور کر کے یہاں پہ لا دیا ہے؟ اس عورت نے جواب دے دیا کہ میرے شوہر نے سودی قرضہ لیا تھا، اور جب وہ قرضہ نہ دے سکا تو گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سود دینے والا بار بار میرے گھر پہ آتا، مجھے پریشان کرتا، میں نے یہ سوچا کہ اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے میں اس پیشے کو اختیار کر لیتی ہوں، اور اس سے جو کمائی ملے گی میں اس کمائی سے اس کا وہ قرضہ ادا کر دوں گی۔ اب قرضہ ادا ہوا یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن جب تک مجھے اپنا جسم بیچنے کی عادت پڑ چکی تھی، مجھے اس دھندے کی لت لگ چکی تھی، اب یہ کام مجھ سے چھوڑتا نہیں، یہ میری عادت بن چکی ہے۔ یہ نقصان ہے سود کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سود یہ اتنا آسان کام ہے، آپ کو اس کا نقصان نظر نہیں آتا ہے۔ میں یہاں پہ زیادہ قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ باتیں اپنی جگہ ہیں،
میں آپ کو دنیاوی نقصان اس کا بتلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کسی سے کہیں کہ سود کا یہ نقصان ہے، آپ سے اگر کوئی کہے کہ نہیں سود کا نقصان کا ہے، سود کی تو فائدے ہیں، پیسے ملتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو یہ جواب دے سکو۔ اور مسلمانوں، غیرت کی بات ہے، آپ کرناٹکا کے اندر جا کے معلوم کریں، ایک ضلع وہاں پہ گلبرگہ نام کا ہے، وہاں پہ بعض دشمنان اسلام کمیٹیوں نے، تنظیموں نے باقاعدہ یہ پلاننگ کیا اور مسلمانوں کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تمہارا جو قرضہ ہے سودی قرضہ، جتنے بھی مسلمانوں کے جتنے بھی قرضے ہیں سود سمیت ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ ذرا تم اپنے گلے میں کراس پہن لو، جو ان کی نشانی وہ کراس پہنتے ہیں، ہمارے مذہب اور مسلک والی تھوڑا سا تم کر لو، بس ہم تمہارے جتنے بھی قرضے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے ہماری جانوں پہ حملے کیے جاتے تھے، آج اس سود کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ اس کا نقصان ہے۔ آپ اس کا نقصان دیکھنا چاہتے ہیں؟ دراصل ہم یہ جو سود کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ہندوستان کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں کہ سودی کاروبار نہ کیا جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کو ہندوستان میں اس سے کیا نقصان نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، آپ وہ رپورٹ اٹھائیے سن 2007 کے اندر 17 مارچ کو RBI ریزرو بینک آف انڈیا نے یہ باہری ملک سے جو قرضہ لیا تھا 102.4 بلین ڈالر کا قرضہ لیا ہوا تھا، اور 2008 کے اندر یہی قرضہ بڑھتے بڑھتے صرف ایک سال کے اندر 154 بلین ڈالر ہو گیا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، ایک سال میں اتنا سود بڑھا، اور یہی قرضہ 2019 کے اندر 2009 کے اندر بڑھتے بڑھتے 190 بلین ڈالر 190 بلین ڈالر ہو گیا۔ یہ اس کا نقصان۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ قرضہ کب ادا کیا جائے گا؟ یہ ہمارا ملک قرضہ کب ادا کرے گا؟ اور وہ سود اس کے اوپر جو بڑھ رہا ہے، آئے دن بڑھتے جا رہا ہے، وہ سارا قرضہ کہاں سے ادا ہوگا؟ جنوبی افریقہ کی حالت آپ دیکھ لیں، اس نے کبھی جو $1 سود لیا تھا، آج اس $1 کے بدلے اس کو $7 بھرنے پڑ رہے ہیں۔ یعنی اگر اس نے 1 لاکھ کا قرضہ لیا تھا تو اس کو 1 لاکھ کے اوپر $7 بھرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اس کا نقصان ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سودی کاروبار کو ترک کر دیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، سوچیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سود کے 73 مراتب ہیں، 73 مراتب، سود کے 73 مراتب ہیں، اور ان میں سے سب سے کم تر درجہ یہ کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ وہ نکاح کرے اور اپنی ماں کے ساتھ وہ ہم بستری کرے، اپنی ماں کے ساتھ وہ زنا کرے۔ ہے کوئی آدمی جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، آپ انجانے میں اتنا بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سود، ایک آدمی اگر 1 درہم کھا لے جان بوجھ کر کے، آپ اس کو اپنی زبان میں سمجھ لیں، 1 روپیہ اگر کسی نے سودی کاروبار والا کھا لیا ہے، سود کا 1 روپیہ کھانے والا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ گویا اس آدمی نے اپنی زندگی میں 36 مرتبہ سے زیادہ زنا کیا ہے 1 روپیہ کھانے کی وجہ سے، جس نے 1000 روپے کھائے ہوں۔ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھتے جائیں کہ اس آدمی نے کتنی بار زنا کیا اور اس کا گناہ اس کے اوپر کتنا زیادہ لدتے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کا دنیاوی نقصان ہے اور جو اخروی نقصان ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ہمیں اس چیز کے اوپر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔